بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راؤنڈ آف نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سلیمان مبشر۔ ناظرین، 24 اکتوبر 1945 کو بین الاقوامی ادارہ اقوام متحدہ وجود میں آیا تھا، جس کا مقصد بین الاقوامی امن و سلامتی اور بھائی چارے کا فروغ، عالمی اقتصادی، سماجی اور ثقافتی تعاون، نیز بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ اور مساوی ترقی کے امکانات پیدا کرنا تھا۔ پاکستان نے اپنی آزادی کے صرف 1.5 ماہ بعد ہی 30 ستمبر 1947 کو اقوام متحدہ کا رکن نمبر 56 بن گیا تھا۔ پاکستان کو ممبر بنانے کی تجویز برطانیہ نے پیش کی تھی، جس کی تائید بھارت، ایران، ترکی، مصر، عراق، لبنان، برازیل اور امریکہ نے کی تھی، جبکہ افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی اقوام متحدہ کی ممبرشپ کی مخالفت کی تھی۔ کیا پاکستان نے وہ تمام مقاصد حاصل کر لیے ہیں جن کے حصول کے لیے پاکستان اقوام متحدہ کا رکن بنایا گیا، یا پھر کہانی ابھی بھی ادھوری ہے؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں اعجاز خواجہ صاحب، جو کہ کنسلٹنٹ ہیں اور کافی عرصہ UN سے منسلک رہے ہیں۔ سر، ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو سر، تھینک یو مچ۔ سر، میرا آپ سے سب سے پہلا سوال ہے کہ 75 سال بیت گئے ہیں پاکستان کو اقوام متحدہ کا رکن بنے ہوئے۔ پاکستان کے مقاصد کیا تھے اور کیا ہم نے ان مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، پاکستان سفارتی سطح پہ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کا جس طرح دوسرے ملک جو ہیں، دوسرے ملک جس طرح سے اس کے ممبر ہیں، اسی طرح سے پاکستان بھی ہے۔ تو صحیح۔ یونائٹڈ نیشن کو پاکستان نے جوائن کیا تھا 1948 میں، میرے خیال میں، اور 48 کے بعد آج تک جتنا بھی پاکستان یونائٹڈ نیشن میں ایکٹیو رہا ہے، تو صحیح۔ انٹرنیشنل لیول پہ جو نیشنز ہیں، جو دنیا کے تمام ممالک ہیں، ان کے ساتھ ہے، اور وہ اپنا کیس رکھنے میں کافی حد تک کامیاب گیا ہے۔ جیسے کشمیر وغیرہ کا کیس ہے بالکل۔ یا دوسرے جتنے بھی ایشوز ہیں، اب جیسے ابھی فلڈ میں دیکھیں کتنی بڑی اپیل یونائٹڈ نیشن نے ڈالی ہوئی ہے۔ بالکل۔ تو ظاہر ہے یہ ایک ایسا فورم ہے انٹرنیشنل جس پہ ہر ملک جا کے اپنا درد وغیرہ باندھتا ہے سب کے ساتھ، اور پھر اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے، پھر اس پہ سپورٹ بھی ہوتی ہے۔ تو یونائٹڈ نیشن کے کئی پروگرامز جو ہیں وہ لاسٹ 60-70 ایئرز میں کافی زبردست طریقے سے پاکستان میں چلے ہیں، وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں، اور ان پروگرامز کی وجہ سے کافی ویلفیئر کے کام بھی ہوئے ہیں، اور کافی اس پہ جو ہے وہ کمیونٹیز کو فائدہ ہوا ہے، اور حکومت کو ظاہر ہے اس سے فائدہ ہوا ہے۔ صحیح۔ ان پروگرامز کے بارے میں اگر آپ ہمیں تھوڑا سا بریفلی بتا دیں، کون کون سے پروگرامز ہیں وہ؟ یونائٹڈ نیشنز کے تو 11 ایجنسیز پاکستان میں اویلیبل ہیں، جس میں یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، یونیسیف ہے، یونائٹڈ نیشنز کی جو انڈسٹریز کا جو پروگرام ہے، ابھی جیسے فلڈ میں جیسے UN اونچا ہے، ہیبیٹاٹ ہے، اور IOM ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف مائگریشن ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہے، WHO وغیرہ بھی، وہ بھی پارٹ ہے یونائٹڈ نیشن کے۔ تو یہ تمام جو 11 ایجنسیز ہیں، جب ورلڈ فوڈ پروگرام ہے، یہ سب اویلیبل ہیں، اور پاکستان میں وہ کمیونٹیز کی ظاہر سپورٹ کر رہی ہیں، اور یہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے تحت ہی سپورٹ ہو رہی ہے پاکستان کی خاص طور پہ۔ صحیح۔ ابھی جو ریسنٹلی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے جو 77واں اجلاس ہوا، اس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں گلوبل وارمنگ کے علاوہ دیگر پہلوؤں پر بھی بات کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسائل صرف نعرے بازی ہے یا تقریروں تک محدود ہے، یا کچھ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے اس پر؟ دیکھیں، کلائمیٹ چینج نے پاکستان میں بہت بڑا اثر کیا ہے، بہت بڑا اثر کیا ہے، اور کلائمیٹ چینج جو ہے وہ پاکستان کا قصور نہیں ہے، پاکستان کا -0 سم تھنگ اس کا ہے مسئلہ، لیکن دنیا کے جو یورپ کے یا امریکہ کے یا چائنا کی جو انڈسٹریز ہیں، جو گرین گیسز ہیں، اس کی وجہ سے، فوسل فیولز وغیرہ ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ کلائمیٹ تباہ ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے پورے پاکستان پہ زیادہ اثر پڑ رہا ہے، اس میں سندھ زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اب پاکستان جیوگرافی طور پر اس جگہ پر ہے کہ تمام کا ایفیکٹ اسی جگہ پہ ہے، جس کی وجہ سے اب یہ خاص طور پہ جو مطلب پہلے اپر جو پہاڑ ہے پاکستان کا، وہاں سے جو ہے وہ یہ بادل وغیرہ بنتے تھے، جو ابھی تو چاروں طرف سے بادل بن رہے ہیں نا، ابھی اپر میں بھی، ساؤتھ میں بھی، راجستھان سے بھی، اور کلاؤڈ بسٹنگ پہلی مرتبہ ہوئی ہے۔ تو کلاؤڈ بسٹ پہ ہوتے تو آپ کو 20-25 منٹ پہ اتنی بارش پڑ جاتی ہے کہ وہ 400-500 ملی میٹر سے زیادہ ہے۔ تو کلائمیٹ چینج کا میں اسپیشلسٹ ہوں، میں نے کلائمیٹ چینج پہ کئی مینول بھی لکھے ہیں اور ٹریننگز وغیرہ کروائی ہیں۔
تو میں ایسے فیل کرتا ہوں کہ پاکستان کو تبدیل ہونا پڑے گا، پاکستان کو اپنی تمام پالیسیز کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کرنی پڑیں گی، اور شہباز پرائم منسٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ہمیں ان کا اثر ہو رہا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ دنیا کی جتنی بھی انڈسٹریز ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، چائنا میں، وہ سب پاکستان کو 1% جو ان کا کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کی جو فنڈ ہے وہ 1% پاکستان کو دیں، کیونکہ اتنا پاکستان کا کلائمیٹ چینج کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، اور یہ یورپ کا پیدا کیا ہوا ہے، یہ امریکہ کا پیدا کیا ہوا ہے، یہ ہمارا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم پہ اس کا اثر ہو رہا ہے۔ صحیح۔ سر، ماضی میں اگر دیکھا جائے تو اقوام متحدہ کے جو کمیشن برائے نارکوٹکس ڈرگز کی صدارت پاکستان کو ملنا پاکستان کے اس قائدانہ کردار کا اعتراف ہے جو عالمی اداروں بشمول اقوام متحدہ کی تنظیموں اور ذیلی محکموں میں اس مقصد کے حصول کے لیے پاکستان ادا کر رہا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے کتنی بڑی کامیابی ہے؟ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ انٹرنیشنل فورم کا چیئرمین ہونا، جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ابھی ینگ جو فارن منسٹر ہیں اس کے فورم کو چیئر کیا تھا، یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ ابھی پاکستان کو انشاءاللہ سیکورٹی کونسل کی جو ہے وہ بھی ممبرشپ ہے، لیکن اس کو اگر جو پرماننٹ ممبر ہیں ان کی لسٹ میں شامل کیا جائے تو یہ بھی بڑا زبردست ہوگا۔ لیکن بہرحال فی الحال تو یہ اگر اس طرح کی کمیٹی پہ پاکستان آ جاتا ہے تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے پاکستان کے۔ صحیح۔ میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ میں صرف اپنے حقوق کے لیے نہیں بلکہ وہ ممالک جن کی آواز دب کر رہ جاتی ہے جیسا کہ انڈونیشیا ہو گیا، مراکش، لیبیا، فلسطین وغیرہ کی آزادی کی تحریکوں کی بھی بھرپور حمایت کی ہے۔ پاکستان کے ان اقدام کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ صحیح ہے، تو نیشنل دیکھیں، انٹرنیشنل کمیونٹی میں جب آپ انٹرنیشنل فورمز پہ بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے آپ تمام ممبر کنٹریز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے، ایک دوسرے کے ایشوز پہ سپورٹ کرتی ہے۔ تو پاکستان کا یہ بہت بڑا اقدام ہے کہ پاکستان فلسطین پہ، کشمیر پہ یا دوسرے دنیا کے جو بھی ایشوز ہیں تو ان پہ دنیا کے ملکوں کو اپنی پالیسی کے مطابق سپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی زبردست بات ہے، یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہم اکیلے آئسولیشن میں تو کچھ نہیں کر سکتے نا، ہمیں بھی دنیا مدد کرتی ہے تو ہمیں بھی دنیا کی اسی حساب سے مدد کرنی چاہیے۔ جی سر، بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ کافی فروٹفل گفتگو ثابت ہوئی آپ کے ساتھ، جیسا کہ ہم نے کلائمیٹ چینج کے بارے میں بات کیا کہ کس طرح سے پاکستان کو یہ کلائمیٹ چینج بری طرح سے متاثر کر رہا ہے، اور جیسا کہ ہم نے حالیہ سیلاب میں جو اس سال سیلاب آیا پاکستان میں کتنی بڑی تباہی ہوئی ہے، ہمیں اس ٹائم پر حکومتی سطح پر نہیں بلکہ اس ٹائم پر عالمی سطح پر ہمیں کچھ اقدام کرنے پڑیں گے اس کلائمیٹ چینج کے لیے، ورنہ آنے والا وقت نہایت مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ اپنے ہوسٹ سلیمان مبشر کو اجازت دیجیے، کمنٹس میں اپنے فیڈ بیک کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔